ادا کر رہا ہے کہ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اور تنگی دے کے بھی وہ آزماتا ہے، یہ صابر ہے، میرے خلاف زبان تو نہیں کھولتا۔ بہت سے ہزاروں انسان جب ان پہ بدحالی آئے تو وہ نازیبا جملے زبان سے کہتے ہیں، کفریہ تک جملے زبان سے کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے رب نے دیتا کی ایسے ایسے نازیبا جملے جن کا کہنا بھی کفر، سننا بھی کفر۔ تو فرمایا یہ دیکھیں اسباب، ہمارا انسان جب اس کو رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے بڑی عزت دی، یہ بڑے رب نے عزت۔ اور واما اذا مبتلاہ، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب اور اس پہ اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مینو ذلیل کر کے رکھا۔ تو رزق کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 انبیاء پہ نظر دوڑائیں تو رائے صاحب خوشحال زیادہ نظر آتے ہیں یا غربت زیادہ نظر آتی ہے انبیاء کی؟ غربت۔ داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سلیمان علیہ السلام، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، کچھ لمحہ وہ اور انبیاء علیہ السلام کا بہت تھوڑا سا، باقی ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا۔ اور اولیاء کرام کی زندگی کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہے، فقر و فاقہ ہے، پیمند لگے کپڑے ہیں، اور حجرے کی چھت بھی ایسی پانی ٹپک رہا ہے۔ چند ایک ایسے بھی ہیں ان کو اللہ نے خوشحالی دی۔ ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند کے 2 چشم و چراغ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، زندگی میں علم و فضل میں دونوں ایک دوسرے سے آگے، مگر ظاہری حالات میں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خوشحال تھے اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھٹے پرانے کرتے تھے۔ ہر گنگوہی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کسی نے کہہ دیا کہ جناب جہاں تک علم و فضل کی بات ہے نا، جہاں تک علم و فضل کی بات ہے اس میں گنگوہی بہت آگے ہے، جہاں تک زہد و ورع اور تقوی کی بات ہے تو گنگوہی نانوتوی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نانوتوی نے جملہ سنا، فرمایا زبان بند کرو، یہ کیا کہا؟ ارے گنگوہی علم میں بھی مجھ سے آگے ہے، زہد و ورع میں بھی مجھ سے آگے۔ کہ حضرت آپ کے تو یہ پھٹے، اور فرمایا میں پھٹے پرانے کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں، میرا نفس ہمارا اس کو کچل رہا ہوں، انہیں اپنے قابو کر لے، میرا قابو نہیں ہوتا۔ یہ اس کو اچھے کپڑے پہنا ہوں، مچلتا ہے، شیخیاں کرتا ہے، ہنہناتا ہے، گھوڑا جس طرح ہنا ایسے کرتا ہے، اور اس نے اچھے کپڑے اس کو 2-1 لاکھ کا سوٹ پہنا دو، گنگوہی کو پرواہ نہیں ہے، میں نے کیا کرنا۔ اور نانوتوی کا ذہن مچلتا ہے، یہ کھلبلی آتی ہے، اس لیے اس کو پیمند لگے کپڑے پہناتا ہوں، سادے کپڑے سے، اور ہم دیکھیں ایک دوسرے کا احترام بھی دیکھیں نمایاں فرق۔ تو یہ رزق کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ صحابہ کرام میں دیکھ لیں، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، صدیق اکبر، بس چند 1 2 3 4، بس اس کے بعد اکثر صحابہ کیا ہے؟ خود نبی علیہ السلام نے خوشحالی کو پسند نہیں کی، موقع ملا، چانس دیا، آپشن دیا اللہ نے، ایک دن کھاؤں تیرا شکر کر، ایک دن نہ ملے تیرا صبر کر، یہ پسند۔ کلا بل تکرمون الیتیم، آگے بربادی کے اسباب، وہ کافر قوموں کے بربادی کے اسباب کیا تھے؟ تغو فی البلاد، اللہ کی الوہیت کا انکار، اور مسلمان ان کی تباہی کے بربادی کے ذرائع اسباب کیا ہیں؟ فرمایا یہ اللہ نے مال و دولت دیا، فرمایا مال و دولت اپنی ذات میں بری چیز نہیں، مال نہ ہوئے تو مسجد کے میں بڑھیں گے، بھائی صاحب پیسہ نہ ہو تو مدرسے کیسے چلیں گے، پیسہ نہ ہو تو خانقاہوں کی ضروریات زندگی کہاں سے، پیسہ نہ ہو تو حج کیسے، پیسہ نہ ہو تو زکوٰۃ کیسے، پیسہ نہ ہو تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیسے، پیسہ نہ ہو تو زکوٰۃ کیسے دیں گے۔ یہ مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں،
مقصد صرف یہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، زندگی کا بہترین ساتھی ہے، ذرائع صحیح ہو اور خرچ بھی صحیح ہو، اس کے حصول کا ذرائع بھی کیا ہو، صحیح، اور ان کو جمع کر کے رکھے نا، صدقہ فطر بھی کرے، قربانی بھی کرے، خیرات بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، مسجد بھی، مدرسے بھی، جی حج صاحب کہہ دیں تو جناب فروٹ بھی سانو کھلا دیں، اس دفعہ انشاءاللہ سارے نو کھلا دیں، یہ رزق ہے نا۔ تو پنجابی جی کہتے ہیں، پنجابی جملہ ہے نہیں حج صاحب، پنجابی تو دسو نا، رب دیں ہاں ہاں۔ دیکھیں فرمایا کلا، یہ مال زیادہ ملنا نہ ملنا یہ نہیں بربادی، بربادی یہ ہے لا تکرمون الیتیم، تم برباد ہوئے اپنے ہاتھوں، یتیموں کی عزت نہیں، یتیموں کی تم نے عزت نہیں، یتیموں کی عزت، یہ امام الانبیاء نے یتیموں کے ساتھ کیا پیار کیا، بڑی مشہور روایت تھی جو ہمارے ہاں تعلیم نصاب میں شامل تھی جو اب نہیں ہے، ان پدری کی کچھ بار چھڑے گئے، پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں اسلامیات کی، رائے صاحب آپ کے زمانے میں تھی نا وہ کہ آپ عید کے لیے جا رہے تھے تو یہ تھی ہوں نہیں ہے گلا، ہوں یہ گلا نہیں، ہاں اب تو یہ ہے، بھائی صاحب ڈانٹیں گے، یہ یوٹیوب پہ بھی جملہ جا رہا ہے، اب تو یہ مضمون داخل کیا جا رہا ہے کہ جمع کے ضابطے طریقے کیا ہیں، کہتے ہیں بھی ضروری پتہ ہو، ہاں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کی کیا ضرورت ہے، بچہ جب بالغ ہو جائے خود پتہ چل جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بھی کوئی نصاب تعلیم ہے، اس کا بھی اب جناب علی سائنسدان کہتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، تو جرم بربادی کا، تباہی اور بربادی کا راستہ یتیموں کی عزت نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتامی کہاتین، میں محمد اور دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والے وہ دونوں جنت میں اس طرح کرتے ہیں، انا یہ کیا کہتے ہیں، اس کی نشان کیا ہے، انا وکافل الیتامی، میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح رفاقت ہوگی، توجہ۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی دیکھ بھال کی جائے، یتیم کی پرورش کی جائے، حدیث کے الفاظ خیر بیت فی المسلمین بیت یتیم فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جائے، اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کو تکلیف دی جائے، جس میں یتیم کو، جس میں عارف صاحب سوچ رہے ہیں یتیم کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، دو چار گھر چھڑ کے سارے گھر یتیم کو تکلیف ہی دے رہے ہیں، یتیم کو تکلیف دینے والوں میں اس ملک کے صنعت کار، اس ملک کے سرمایہ دار، اس ملک کے جاگیردار اور اس ملک کے سیاستدان اور اس ملک کے جنابی یو سی سطح کے کونسلر اور یو سی سطح کے چودھری اور یو سی سطح کے ملا، وہ بھی یتیم کو تکلیف پہنچانے کی شامل۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، ایسا سب کچھ نہ کریں دلیل کو، قرآن نے کہا ہے سورہ نساء ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، مرنے والا فوت ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس کی وراثت ایک بیوہ ہے بالغ ہے، شادی شدہ ہے تو بالغ ہے جس نے بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اس کا بالغ ہے، باقی 6 بچے اگر چھوڑے 5 بچے نابالغ ہیں اور وراثت میں وہ مالک ہیں، وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی، اور اسی میں سے کلوں کا ختم اور اسی میں سے 7 کا ختم اور اسی میں سے 10ویں کا ختم اور اسی میں سے 40ویں کا ختم، رائے صاحب آپ دیانتداری کی بنیاد پہ کہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دیانتداری کو اپناتے ہوئے، اب یہ اس میں سے جو دیگیں پک رہی ہیں، فروٹ لایا جا رہا ہے، ملا ختم دے رہا ہے اور سارے معززین اور سارے اہل محلہ اس میں سے کھا رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں،
جس نے مجھے برا بھلا کہنا ہے 1000 دفعہ کہے، اللہ نہ کہے، اس کا نبی نہ کہے، یہ میرا فرض منصبی ہے اور قرآن سامنے ہے، یہ دیانتداری کا تقاضا ہے بات ہے۔ منہ پہ گالیاں دی جائیں، تماچا مارا جائے، اس کو سننے کے لیے تیار ہو، برا بھلا کہا جائے سننے کے لیے تیار ہو، خدا برا نہ کہے، نبی برا نہ کہے، جس کو اللہ نے برا نہ کہا وہ کامیاب ہے۔ ساری دنیا مشرق سے مغرب تک اچھا کہے اور خدا کی نگاہوں میں گر جائے، اس کی ٹکے جتنا ویلیو۔ آپ بتائیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اگر وراثت تقسیم ہو جائے اور اس کا بیٹا بالغ خیرات کرے، یہ علیحدہ بات ہے۔ دنیا کفر کے ہاں بھی 3 دن سو کے ہے اور ہم سو کے دنوں میں کھا رہے، سو کے دنوں میں میت کے گھر سے کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلیں، یہ غلطی اپنی جگہ ہوگی، یہ رسم اپنی جگہ ہوگی، مگر وراثت تقسیم ہو جائے یا ایک بیٹا علیحدہ ہے یا بھائی برادری قربہ کبیرہ اہتمام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم بچ گئے، ہم اس جرم سے بچ گئے۔ اور اگر اسی کے مال میں سے انتظام ہو رہا ہے تو پھر بتائیں ہم کیا کریں؟ اس آیت کی زد میں ہے کہ نہیں ہم؟ اللہ واللہ کون پوچھتا ہے ہاں جی مال کہاں سے آیا؟ لگژری گاڑی میں آنے والے وہ بھی کھا رہے ہیں، پیدل چل کے جناب جوتے 5000 کے 10,000 کا سوٹ پہن کے آنے والا وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی نہیں پوچھتا ہاں جناب نے کی ہے کہاں سے مال آیا، وہ نہیں پوچھتا۔ ایک جرم اور اس کے فوت ہونے کے بعد یتیم جائیداد تقسیم نہیں ہو رہی، چاچا بارش پن کے سارا ہضم کر جاتا ہے، تایا پھوپھ پڑو ماموں، یہ اس انسانی برادری میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سب جانے تک اتنی عمر آپ نے بصیرت میں گزاری، ایسے واقعات دیکھے کہ نہیں یتیموں کے مال کو ہضم کر لیا گیا، سگا چاچا سگا تایا سگے اپنے بگانے نے کی رہنا بگانے سے کی تعلق، وہ کہتے ساڈے ہوتا تو کون کھانا، اسی جو بڑے ڈاکو بیٹھے، ہم جو بڑے چور بیٹھے تم کون ہو کھانے والے، اسی آپ کھاواں گے تو نہیں کھانا۔ تو فرمایا تباہی اور بربادی کے اسباب یہ ہیں یتیموں کی عزت، یتیموں کو کھلاتے پلاتے، حالانکہ یتیم کی کفالت میں فرمایا وہ جنت میں مجھ محمد کا اتنا قریبی ہو۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ جناب یتیم خانے بنے ہوئے تھے، وہاں امت کے امراء آ کے دیتے اور ذمہ دار بٹھائے جاتے، جیسے اب بھی دنیا میں مسجدوں کا سسٹم ہے، اس کی ایک انتظامیہ ہے، خانقاہوں کی انتظامیہ ہے اور مدرسوں کی انتظامیہ ہے۔ پہلے یتیم خانے ہوا کرتے تھے اور آج اس کا نام چوک یتیم خانہ ہے، وہاں ایک مدرسہ تھا، یتیم بچے پڑھتے تھے اور امراء آ کے صدقہ و خیرات دیتے تھے، وہاں پہ مادی تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم بھی تھی اور ان کی پرورش بھی تھی، دیکھ بھال بھی تھی، اسی بنیاد پر ویسے اس کا نام کیا ہے؟ چوک یتیم خانہ۔ اب کہاں اس کا تصور، اب کہاں ہے یتیم کا تصور، یتیم کا ہم کفالت کریں، یہ دیکھیں یہ برباد ہے۔ ہاں انجمن حمایت اسلام اس کے نام سے ایک ٹرسٹ تھی، اس زمانے کے معززین نے، اس زمانے کے شرفاء نے، اللہ ان کو کروڑ ہاؤ پہ رحمت نازل فرمایا، ہمیں ایک اچھا تصور دے گے جس کو ہم چلا نہیں سکتے، ہمیں ایک اچھا طرز زندگی دے گے، ہمارے بننے کے بعد تم بھی اس طرح سے ادارے بنا کر یہ رفاہی کام کرنا، یہ رفاہی کام کرنا۔ اور یہ ایک اور جملہ کہہ دوں، مسلمان اس لیے تباہ و برباد ہو رہا ہے کہ اصول ہمارے، ضابطے ہمارے، طریقے ہمارے، حکم ہمارے رب کا اور تعلیمات ہمارے نبی کی، اور ان پہ عملاً یورپ والے عمل کر رہے ہیں۔ وہاں سماجی ادارے، خیراتی ادارے، رفاہی ادارے، ہاسپٹل کے نام پہ اور تعلیموں کے نام پہ ہم سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہسپتال بہترین بزنس کاروبار ہے اور ہمارے تعلیمی ادارے بہترین بزنس اور کاروبار ہے۔ ایک ایم پی خاتون میرے پاس آئی اپنے معاملے میں نے اس سے کہا پنجاب اسمبلی میں بل پیش کرو کہ ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے، کہا صاحب یہ تو خیراتی ادارے ہیں۔ میں نے کہا کبھی جانچ پڑتال کی پنجاب کالج کی، اس کی آمدن کیا ہے، خرچے کیا ہے، جانچ پڑتال کی آپ نے؟ اس کو میں نے سمجھایا، وہ کدی کا صاحب اس پاس سوچے نہیں سی، تو بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت پنجاب کالج کے اور اس طرح کے جتنے بکر ہاؤس فلاں کالج ہیں بڑی بڑی، یہ ان کی آمدن نشاط کے ہم پلہ ہے، کوئی ٹیکس نہیں، خیراتی کام کر رہے ہیں، ہسپتال والے ہیں سب خیراتی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی آمدن کا ذرا ان کو ہاتھی نہیں باندھا، اور یہ کام مفت میں ہے یورپ میں، اس لیے وہ ہم سے ترقی
ایسا بات سمجھ میں تو فرمایا اللہ بلّہ تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت، یہ بربادی کا ذریعہ، ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ خود غریب ہو خود نہیں کھلا سکتے، اور عید کو 4 بیٹے ہیں تو 5واں یتیم بنا لو، اس کو بھی ایک سوٹ لے آؤ اور اس کو بھی جناب جوتے لے آؤ اور اس کی بھی افطاری کا انتظام کرو، اور 1 سال تک اپنے 4 بچوں کو پڑھاتے ہو، ایک یتیم بچہ لے لو، اس کو میٹرک کرا دو، وہ فارغ ہو گیا پھر اور کو کرا دو، اور ایک مدرسے کے اندر یتیم کا جناب اس کا خرچہ وہاں پہنچا دو، جہاں پہنچاؤ یہ کرو تو صحیح جو کرنے کے کام۔ ہم اپنے گرمانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم نے کبھی کیا ہے صرف؟ بالکل نہیں۔ لا تکرمون الیتیم ولا تحاض، اور روایت میں آتا ہے اور یہ کھلانا بھی مشکل، پلانا بھی مشکل، جوتے لانا بھی مشکل، سکول و کالج کی فیسیں دینا مشکل، آسان ترین کام ہے یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دو، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے نیک اعمال نہ ملیں، صرف محبت سے پیار سے یتیم گلے لگا کے سر پہ پیار سے ہاتھ۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا، اس کو خندہ پیشانی سے گلے لگائیں، سر پہ ہاتھ پھیر علی کر رہے ہیں ہم یہ کام، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ امیر کا بال چوٹا گے تے غریب کا اجائے تو چور پانا، غریب حجر صاحب دھڑا بچے سوچ رہے ہیں ساڑھے ہاتھ معیار ہی کچھ ہو میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح جاوری امیر بہ جائے تو انہیں بندی ہوئے تو جب ننگا ہو جائے کہ چوری صاحب ماشاء اللہ سنتی بیٹھے، چوری صاحب کے اندر دے کو مناظر نظر آ جان تیرا سب کی اندر چوری صاحب سنتی بیٹھے نا تیجے غریب کو ہوا نکل دے اٹھے تک بیٹھے تو ساری مجلس گندیا کر نہیں رہا سوال اس کو مجلس میں برملا دلیل کر تو فطری امر ہے، اس نے روکا نہیں رکی یا بے ساختہ نکل گئی ہوا نکل گئی، اب کیا کرے اس کو ہم دلیل کر دیں گے۔ تو چوری صاحب کو ہوا نکلا ہے ماشاء اللہ چوری صاحب صحت ہو گئی ہے، صحت ایسا چوری صاحب ہوا نکل جائے صحت ہو جاتی ہے، دماغ بڑا ہو جاتا ہے، یہ تو بندہ بڑا تنگ ہے، ہمارے تو کلچر ہی کچھ اور ہے۔ ہاں تو فرمایا ولا تحاضون، آگے فرمایا نہ خود یتیم کی عزت کرتے ہیں، خود کنگلے ہیں تو کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے، رائے صاحب حاجی صاحب چودھری صاحب سرمایہ دار صنعتکاروں اور رابطے دیتے لوگ کو یتیموں بھی دو، یہ کہنے کو بھی تیار ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہیں ترغیب دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق جو ہم بھول گئے، ابھی جو آگے سبق آئے گا وہ پھر دہرا دیتا ہوں، جو سبق چل رہا ہے یہ کل قیامت کے دن جہنمی سے پوچھا جائے گا، ہاں اوے تو تے بڑا نیک سی ہوئے، تو تے بڑا دنیا کا بیڑا چکیا سی، تو کیوں جہنم سے بڑھ گیا؟ وہ خود کہے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہے گا سب سے پہلا مجھ پہ جو دفع لگی میں نماز نہیں پڑھا، سب سے پہلا اعترافی جرم کیا ہوگا کہ میں نماز، اور دوسرا جرم ایسا بتلائے گا ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا، ہاں 1200 روپے کلو کا اگر گوشت ہو جائے بکرے کا ہاں کوئی پرواہ نہیں، اگر 2000 ہو جائے تو ساڑھی دیتے کی طرح سے کھانا منگائی ہوئے تو ہندی بھی سالوں کیا اندازہ لگائیں۔ اور اس میں سے پہلا ایک زمانہ تھا خیرات کا جو تصور تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ بہت غیر اہتمام کیا جائے، وہ گھر میں ساگ بھی پکا اپنی پھوپھوں نے بھی دے آئے، گھر سے گنے آئے وہ اپنے چاچے کے گھر بھی دے آئے، گھر سے مولیاں آئی ہیں تو 2 پتر ادھر بھی دے، تو خیرات یہ بھی ایک خیرات کا تصور، یہ بھی الفتح بانٹنے کا ایک تصور۔ گھر میں کوئی چیز آئی باہر سے کوئی تحفہ لے کے آئے تو اس کو بھی جناب آنٹی بانٹن کرنا، آم آیا ہم نے کہا 2 پتر اپنے تائے کو پڑھائے اپنے چاچے کو پڑھایا، میں چھوٹا سا تھا عید کا دن ہوتا تھا وہ سویرے اسی لیڑے باچے بدلتے سی امی نے وقت پایا ہوتا سی اے پڑھ چھاننا تے سیویاں فلاں گھر وہ اسی دین جاتے سے ساڑھے گھر بھی لائن لگی ہوئی تھی، یہ محبتوں کو فروغ تھا، محبتوں کو فروغ تھا۔ اب کہاں کی وہ بات ہے؟ جب صاحب کو دیتے تھے اب وہ کچرا بھی نہیں دیتے، کوئی چیز نہیں آتی کھیتوں میں سے آتی اس کو دے دیتے، کوئی چیز گھر میں نہیں آتی چھلی آندھی بانٹ کے آئے۔ اور دیہاتوں میں بھائی صاحب ہو رہا ہے سب کیا کہتے ہیں اس کو جہاں سے گندم کا ساگ ہوتا تھا پیڑ، اس میں سے آپ جانکاری سے بتائیں بعض گھروں کی 5 من خیرات ہوتی تھی مہینے، گندم چوک نہیں تو 5 من 10 من 2 من رکھ رہے سی، وہ تو جس ویلے جناب چکندی سی تو بچے پہنتے آ جاتے سی تے چوڑی پار کے جناب میں نے ابا جی کو دیکھا ریڑھی میرا ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ جناب کہاں گیا تصور بالکل ہی ختم ہو گیا، جو ہے اپنے من میں جو ہے اپنے من
مولوی اپنے ٹیڑھتے ہاتھ مارتا ہے، چوری بہت ہے ہاتھ ٹیڑھ مار دے جدو چودھری رجے ہوتے سی مولوی دے سی، مولوی کا خراب کر مولوی کو دینا کنڈکٹر نے دینا ہے نا، یہ ہیلپر نے ساڈے تو مولوی کو آپ ہی تھوڑا لگے وہ بیچارہ کتنا گنڈے بدنام مولوی نے کیا۔ بہرحال تو خیر بلا تحاضون علی، نہ خود دیتے ہیں نہ کسی کو ترغیب دیتے ہیں، یہ بھی جرم پیچھے گزر گیا۔ جہنمی کیا کہیں گے کہ ہم جہنم اس لیے گئے کہ ہم مسکینوں کو کھانا، آپ دیکھیں آگے یہ سماجی کام پر کتنا زور دیا اللہ نے۔ آج دا صوفی نمازاں پڑھے جو ٹکرا ماری آنڈے ہے، وہ نماز دا نماز دے نماز انہوں یہ نہ خیال ہی کوئی۔ ایک آدمی صرف سماجی کاموں میں لگا ہوا ہے، نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، ایک آدمی حقوق اللہ میں لگا ہوا ہے، وہ جناب اس طرف نہیں آتا، اور دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ دین کا خلاصہ التعظیم لامر اللہ، تمام عوامل آگے، والشفقۃ علی خلق اللہ، سارے سماجی کام مخلوق کو خدا پہ کیا کرنی ہے۔ اب دیکھیں توجہ، ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور یہ ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ترغیب بھی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان کو بھی اور ایسے نمازیوں کو جو نماز میں کاہلی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو یہ فرمایا یہ بربادی کے ذرائع ہیں۔ مال کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، مال کا کم ہونا اللہ کی ناراضگی کے ذرائع یہ ہیں، نہ یتیموں کی عزت کرنا، نہ خود کھلانا، نہ کسی اور کو ترغیب دینا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور کیا کرنا، اور کھاتے ہیں وراثت کو ساری سمیٹ کے بے وہ مریا تو منڈے سارے کھا گئے، نہ پھوپھو کو کچھ دیتا نہ پہنا، سارا رگڑ گیا۔ اور آگے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہیں مال سے شدید محبت۔ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بہت زیادہ ہے، یہ فطری چیز ہے، گناہ نہیں، مگر مال کا استعمال صحیح، مال کا استعمال محبت ہونا تو کوئی کفر۔ ہاں دیکھ رہے یہ ہے کہ مال سے محبت کرتے ہوئے زکوٰۃ دے رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے دنیا میں مسلمان، میں انگلی پہ ایک نہیں 100 تک گنتی جاتی ہے، کروڑ پتی، پہلے تو لفظ 10 لاکھ پتی، ہوں تو لاکھ روپے بھول گئے سارے زمانے، ہوں تو ہر تیسرا گھر لاکھ پتی، جس گھر میں 2 موٹر سائیکل کھڑی ہیں وہ لاکھ پتی سب توجہ۔ 50,000 دی آتی ہے تو 70 تو 70,000 چور صاحب 2 موٹر سائیکل کھڑی ہیں، کتنے کا مال ہو 1,40,000 یہ تو کم سے کم ہر تیسرا گھر لکھپتی کا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ ہوتا تھا فلانا بڑا بھی سوکھا لکھپتی، ہوں لکھپتی گئی پھو کھاتے تھے، ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے، اب تو کروڑ پتی درابری 5واں گھر کروڑ پتیوں کو نظر آتا ہے۔ اس آبادی میں جو 5 گھر لے کے مکان میں رہ رہا ہے، صاف ستھرا بنا ہوا ہے، بڑی گلی میں ہے، وہ کروڑ سے اوپر ہے، 200 کروڑ پتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہونی تو مکان بیچ کے جناب نہیں ہے کہ نہیں؟ اور رائے صاحب کے ہمسائے میں کروڑ پتی، دوستوں کہاں جناب نہیں، دوستوں کا سمجھ میں آئی بات؟ سوال یہ ہے مال سے محبت ناجائز نہیں، اس کا استعمال اور تصرف اس میں اللہ کے حکم سامنے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، میں انگلیوں پہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو جو مال ٹاؤن بھرا پڑا ہے، ڈیفنس بھرا پڑا ہے، شادمان بھرا پڑا ہے، گلبرگ بھرا پڑا ہے، اس ملک کے صنعت کار، اس ملک کے سرمایہ دار، اس ملک کے جاگیردار، اور اس ملک کا جو چیئرمینی کا الیکشن رہا ہے وہ غریب نہیں، وہ کروڑوں سے اوپر الیکشن میں خرچ کر رہا ہے، جائز و ناجائز، اور ان میں 1 2 3 حج، باقی سب بے حج، مال سے محبت ہے، حج کرنے نہیں جا رہے۔ حالانکہ حج کا مطالبہ کس سے؟ مالدار سے، غریب سے غریب جا رہا ہے، جوڑ کے پونجی غریب جا رہا ہے، جوڑ کے بیچارہ جا رہا ہے۔ کل میرے بہنوں سے بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا تو نے بہن کو حج پہ نہیں بھیجا، اب حالات یہ ہو گئے بھگت گندہ جناب لیے تھے تاجکی میں فرق ہوتا ہے، میں کہا تو اپنے جناب دی ہمشیرہ دے اپنے احساس مفتی کو ڈال فتویٰ لے رہا میرے کو پوچھ، وہ کہتے ہیں تو دس میں مفتی ہے، وہ کس طرح لکھتا ہوں، ہم مفتی تو نہیں ہیں، مفتی صاحب ضرور ہیں، مفتی نہیں شہید الحمدللہ مفتی، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم تو ظاہر دو ٹکے میں مسلم ہیں۔ خیر فرمایا مال سے محبت کرتے ہو یہ بربادی، مال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ پیسہ چاہیے، فرمایا جاؤ عثمان کے پاس،
عثمان کے پاس گیا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے ایک تھوڑی سی گرم آواز آ رہی, کان لگایا تو اماں جان کو ڈانٹ رہے اس بات پہ کہ جو دیوے میں روئی کی بتی ہے وہ موٹی ہے, تیل زیادہ پیتی ہے, چھوٹی لگا لو روشنی کا کام وہ بھی دے گی, چند قطرے زیادہ پیتی ہے موٹی بتی. اس نے دل میں سوچا کہ چند قطروں پہ بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے بیوی کو ڈانٹنا, کیوں جیسا مشکل ترین شرک آسان ہے, بیوی کو ڈانٹنا مشکل ہے, سارا ہی کام چوڑ ہو جاتا ہے, سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے. ماں روٹ جائے تو پرواہ نہیں, بیوی جسے روٹ جائے میں نے گنہگار آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے نا, بیوی روٹ گئی, ماں ہونے کا پرواہ نہیں تھی, ہاں جو میں نے خود دیکھا وہ روٹ گئی, ہوں کہڑے پاسے روڑ گیا میں, روٹی چنگی لگتی, نیند نہیں آتی, پانی نہیں چنگا لگتا, لیڑے بدلنے جی نہیں کرتا, روڑ گیا تباہ ہو گیا, کہتا چھتی تمیز دے بھجی آوے ہدیہ جو کہو گے وہی دینا اور بھجی آوے. خیر تو اندازہ لگائیں جناب, حج ہمارے ہاں تو فرمایا بہت کل اذا دکت الارض دکا, فرمایا ہرگز نہیں جب کہ بیدار ادا کر دیا جائے گا زمین کو, قیامت کا منظر ایسا بات کر پھرو تھی جو مضبوط چل رہا تھا, جب بیدار ادا کر دیا جائے گا قیامت کا پیچھے تمام مناظر بیان ہو چکے ہیں, سورج کیسا ہوگا, ستارے کیسے ہوں گے, زمین کیسی ہوگی, آسمان کیسا ہوگا, پہاڑ کیسے ہوں گے, دریا کیسے ہوں گے, یہ سارا پیچھے گزر چکا ہے. زمین ریز ہو جائے, اس زمین کو تبدیل کر کے نیا نظام آ جائے گا, آسمان کو تبدیل کر یوم تبدل السماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. آگے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آئے گا تیرا رب, اللہ تو ہر جگہ ہے, کسی کے تحت نکالنا ہے, اس آنے کا مطلب صرف حضرات نے لکھا ہے وہاں پہ اللہ کا جو نزول ہوگا وہ قہری تجلی ہوگا, غصے کی حالت میں اللہ نمودار ہوں گے, غصہ وہ آئے گا, والملک صفا صفا, اور فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے, سب سے پہلی صف میں عرش الہی کو اٹھانے والے, پھر حول العرش ہوں گے, عرش کے ارد گرد ہے, پھر ساتھ میں آسمان والے, چھٹے پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا تیسرا, پھر زمین کے فرشتے سارے کے سارے سب باندھ کر سب بستہ کھڑے ہوں گے اللہ کے. سب سے قرب کس کا ہوگا, جو عرش کو اٹھانے والے, اور یہ وجیء یومئذ, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا, اس دن جہنم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کو لایا جائے گا, فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے. ایسا کتنے 70,000 فرشتے جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے, اور ایک زنجیر کو پکڑنے والے 70,000 ملائکہ, ایک زنجیر کو پکڑنے والے 70,000, جب اس کو کھینچ کے لائیں گے تو 200 میل کے سفر پہ ہوگی وہ میدان محشر میں, تو اس کی اس غضب کو ہولناکی کو دیکھ کے پسینے چھوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی رکھ, وہ اس کی وہ آگ کی تپش اتنی دور سے برداشت نہیں ہوگی, جہنم کو لایا جائے گا. جب یہ کیفیت دیکھے گا انسان, مسلمان نہیں, یوم یتذکر الانسان, انسان اس وقت نصیحت حاصل کرے گا, کاش میں رب خالق من لینا, رازق من لینا, رب من لینا, نبیاں من لینا, قرآن دے آخر لگ جاتا ہے, اور مسلمان وہ بھی نصیحت حاصل کرے گا. حدیث میں آتا ہے وہ مسلمان وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ کے نیکوکار ہیں, وہ بھی کہیں گے کاش ہم بھوکے پیاسے سارے 70 سال اللہ کے حضور ہی پڑے رہتے اور وقت ضائع نہ کرتے. وانا رہو ذکر, اب اس وقت نصیحت فائدہ مند. اب وہ کفے افسوس مرے, چیخے اور چلائے, ہائے اللہ نو مان لینا, ہائے نبی نو مان لینا, ہائے قرآن نو مان لینا, ہائے قرآن دی مان لینا, اس افسوس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ تمنا کرے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے اور بھیج دیتا, جو نمازیں اور حج اور زکوٰۃ اور نوافل اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور سبحان اللہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے سماجی کام سارا ون دندہ اللہ کے رستے سارا کچھ کام دندہ کیا ہے. فیومئذ لا یعذب, پس اس وقت نہیں عذاب دیا جائے گا. عذاب دینا اس جیسا جو عذاب ہوگا ایسا کسی کو عذاب نہیں ہوگا.
ولا یوسف وثاقہ آد، اور نہیں کوئی جکڑا جائے گا جکڑا جانا اس دن کی طرح کوئی اور۔ دنیا میں جتنے قید خانے ہیں یہاں پہ ہمارا دماغ آزاد ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اور انہا علیہم مؤصدہ، وہاں ان کو قلعوں میں بند کر کے اور اوپر سے ایسے ڈھکنا، جس طرح بوتل میں ڈھکنا فٹ کیا جاتا ہے ایسے بند کر فی عامد مبتدا، لمبے ستونوں میں اور اوپر سے بند کر۔ یہ دماغ بھی اذیت ہے، یہ دماغ بھی اذیت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے وہ ذرائع ناکامی کے جو پیچھے گزرے۔ اب وہ جنہوں نے کامیابی کو حاصل کیا، جنہوں نے کامیابی کو حاصل کیا، اللہ ہمیں بھی اس طرف قدم اٹھانے کی توفیق دے، ان لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے، وہ سوچ فکر اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قیامت کے دن بھی خطاب ہوگا، اور جب روح کف سے انصری سے نکلتی ہے اس وقت ملائکہ خطاب کرتے ہیں، اے اطمینان والی جان لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ کیسے؟ تو بھی راضی، وہ بھی راضی، تیری رضا پہ کچھ ملے گا اور اس کی رضا پہ بھی تجھے کچھ ملے گا۔ ایک تو وہ ہے جو مہمان نے مانگا وہ دیا، ایک میزبان اپنے ذوق سے لے کے آتا ہے، یہ بھی کھاؤ نا، کیوں؟ ایک تو ساٹا ذوق ہے نا، ایک دیکھو ایسا خود کی کھلانا۔ ہاں، ایک تو وہ ہوگا جو جنتی کا ذوق خواہش ہوگی، ایک اللہ خود راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنتی اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اعزاز صحابہ کرام کا یہ جنتی کو بھی رضا کے عنوان سے ملے گا۔ اور پھر کیا کہا جائے؟ ایک خطاب، ایک اعزاز، ایسا ایک اعزاز۔ دوسرا اعزاز کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ میرے بندوں میں اللہ کے بندے کون ہیں؟ صالحین۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ربی حب لی میرا صالحین۔ پیغمبر نے دعا کی، پیغمبر نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہا؟ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی تھا صالحین میں سے، وہ نبی تھا صالحین۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وادخلنی فی عبادک الصالحین۔ میرے صالح بندوں میں دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل کرو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے صالحین۔ تو فرمایا یہ ہوگا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہوگا؟ وادخلی جنتی، اور اے اطمینان والی جان۔ اطمینان والی جان کون سی ہے؟ دنیا میں اطمینان اس کو ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، اطمینان قلبی میسر ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور یہ اطمینان والے کو خطاب ہوگا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ کے ذکر کرنے والے۔ اور سردی گرمی اور خوشی اور غمی، بدحالی اور ناگفتہ حالات، خوشحالی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حالت میں وہ بندہ جو میری طرف متوجہ تھا، مجھے یاد کر رہا تھا، اب تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے آ جا، لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ۔ ایک اعزاز فادخلی فی عبادی، دوسرا اعزاز، اور تیسرا میری جنت، میری جنت سے چھڑ دے بڑی تکلیفاں چل کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم حضرات میں لکھا ہے، مسلم حضرات نے لکھا ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ گورنر بھی رہے، آل رسول بھی ہیں،